بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 858۔ انسانیت کا درد، دین قائم کرو۔ دارالعلوم دیوبند کے قیام کا مقصد حضرت مدنی اور تبلیغ، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ انسانیت کا درد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کا غم اور انسانیت کا درد سب سے زیادہ تھا۔ اسی غم اور درد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سارے انبیاء علیہم السلام سے اعلیٰ اور ارفع تھا۔ درد و غم کا تعلق دعوت اللہ سے ہے۔ جتنا بڑا غم اتنی بڑی دعوتی قربانی۔ دیگر انبیاء علیہم السلام کا میدان دعوت محدود ہوتا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ فکر اور محنت ساری دنیا اور اس میں بسنے والے قیامت تک آنے والے انسان ہیں۔ انسانیت کا فکر اور درد امت رکھنے والا اللہ کے یہاں بہت مقرب ہے۔ انسانیت کا فکر، اطاعت والی دعوت، جذبہ اخلاص سے بھری قربانی، یہ سب صفات اکٹھا ہوں گے تو پھر انسان ایک داعی اللہ بنتا ہے، اور ترقی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور اس ترقی سے محرومی کا سبب صرف ایک چیز ہے، اور وہ ہے مخلوق کا ڈر اور خوف، یعنی لوگوں کا خوف، مال، جان اور عزت اور چودراہٹ کے ختم ہو جانے کا خوف۔ اس لیے فرمایا گیا لا یخافون لومۃ لائم، یعنی داعی اللہ بے خوف و خطر اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔ اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے انسان دعوت کے تقاضوں کو پورا کرنے سے پیچھے رہتا ہے، اور ڈر میں سب سے بڑا ڈر موت کا اور اپنے عیش و آرام کے چھن جانے کا ہوتا ہے۔ موت کا ڈر رکھنے والے تبوک میں حاضر نہیں ہو سکے۔ 300 آدمی احد کی لڑائی میں شریک ہونے چلے تھے، لیکن راستے سے بھاگ گئے موت کے ڈر سے۔ مفکرین میں علامہ ڈاکٹر اقبال کو بڑی قبولیت ملی۔ ساری دنیا اس کی شاعری کو پڑھ کر سبق لیتی ہے۔ کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں کہ جس میں اقبال پر PhD نہ کی جا رہی ہو۔ وجہ اس کی صرف فکر امت مسلمہ ہیں۔ فکریں اس امت مسلمہ کو میراث میں ملی ہے۔ عالمی فکر عالمی اسفار پر آمادہ کرے گی۔ قاری ظہیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار فرمایا کہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ کی تعلیم میں اللہ کی راہ میں دور تک جانے کی فضیلت بیان فرمائی، اور گرمی کا زمانہ تھا، صحن ہی میں لیٹ گئے۔ ایک میواتی بازو میں لیٹا ہوا تھا، دیکھا کہ ساری رات وہ ایسے تڑپ رہا تھا جیسے اسے کوئی تکلیف ہو۔ تہجد کے وقت اٹھے تو حضرت جی نے میواتی سے پوچھا تم رات بھر تڑپتے رہے، سوئے نہیں، کیا کوئی تکلیف ہے؟ تو میواتی نے کہا ہم تو یہی سوچ کر پریشان تھے کہ یا اللہ عمر ہے چھوٹی اور تیری دنیا ہے بڑی، ہم تیرے دین کو لے کر ساری دنیا میں کیسے پہنچ پائیں گے؟ اسی فکر میں ہم نے تڑپتے ہوئے رات گزار دی۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے بعد فجر بیان میں اس واقعے کو دہرایا اور فرمایا واللہ اس میواتی کی ایک ایک کروٹ میں ایک ایک ملک کی ہدایت دکھائی دے رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ انسانیت کا درد ہوگا تو آدمی دوسرے انسانوں کو دین کی طرف لائے گا، بھوکے کو کھلائے گا، ننگے کو پہنائے گا۔ ایک طبقہ حشر کے دن جہنم میں جاتا رہے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تم کیوں جہنم میں ڈالے جا رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکین کو کھلاتے بھی نہیں تھے۔ اس لیے کہ دل میں درد نہیں تھا، دل میں درد ہوتا تو کھلاتے بھی اور ان کے دین کی فکر بھی کرتے۔ دین قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اپنے رسولوں کے ذریعے جو تعلیمات اور ہدایات بھیجی ہیں اسے دین کہتے ہیں، اور ہر ایک مسلمان سے تقاضا ہے کہ دین اور اسلام کو خوشی خوشی اختیار کرے اور اس پر خود عمل کرے اور اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچائے اور انہیں داعی اللہ بنا کر چھوڑیں۔ اس دین کو
انفرادی طور سے اپنی زندگی کے ہر شعبے میں داخل کریں، اور اجتماعی طور پر ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ دنیا تمام میں چل پھر کر دعوت و تبلیغ کے ذریعے ساری انسانیت تک اس دین کی امانت کو پہنچائے اور ہر کلمے کو دعوتی منصب پر کھڑا کرے۔ دارالعلوم دیوبند کے قیام کا مقصد سن 1857 کے ہنگاموں میں ناکامی کے بعد مدرسے دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی تاکہ لوگوں کو جمع ہونے اور داعیانہ تربیت پانے کے لیے جگہ میسر ہو۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت دارالعلوم کے نائب محتمم ہوتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ حضرت قاسم صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا اس مدرسے کو درس و تدریس، تعلیم و تعلم کے لیے قائم کیا؟ مدرسہ میرے سامنے قائم ہوا۔ جہاں تک میں جانتا ہوں سن 57 کے ہنگامے کی ناکامی کے بعد یہ ادارہ قائم کیا گیا تھا تاکہ کوئی ایسا مرکز قائم کیا جائے جس کے زیر اثر لوگوں کو تیار کیا جائے تاکہ سن 57 کی ناکامی کی تلافی کی جائے۔ اور آخر میں فرمایا کہ صرف تعلیم و تعلم، درس و تدریس جن کا مقصود اور نصب العین ہے، میں ان کی راہ میں مزاحم نہیں ہوں، لیکن اپنے لیے تو اسی راہ کا انتخاب میں نے کیا جس کے لیے دارالعلوم کا یہ نظام میرے نزدیک حضرت استاد قاسم صاحب نانوتی نے قائم کیا تھا۔ مدرسے دارالعلوم دیوبند کی یہی وہ اساسی خصوصیت تھی جس نے اس مدرسے کے تمام کاروبار حتیٰ کہ تعلیم میں بھی ایسی ہی حریت پرور خصوصیت پیدا کی، اور وہ دینی اور مذہبی حمیت اور غیرت کا صرف ہندگیر نہیں بلکہ عالمگیر جامعہ اور اقامتی ادارہ بن گیا، اور اس کے فضلاء کا ایک خاص مکتب خیال کا نمایاں ہونا اور اس کے مستفیدین ایک ایسا خاص ملا جلا اور مرکب نصب العین لے کر باہر نکلے کہ جس میں سب پر چھا جانے کی اسپرٹ موجود تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ اساسی خصوصیت حضرت والا کے سوا کسی کے سامنے نہ تھی، اور نہ ہی ان حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو اس وقت سامنے تھی ہر ایک سے اتنی بلند نظری کی توقع ہی کی جا سکتی تھی۔ دارالعلوم کے قیام کا اصل مقصد دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت اور داعی کو پیدا کرنا تھی۔ بقول حضرت حبیب الرحمن صاحب اول نائب محتمم، میں درس و تدریس، تعلیم و تعلم کی راہ میں زاحم تو نہیں ہوں گا، لیکن اپنے لیے تو اسی راہ کا انتخاب میں نے کیا جس کے لیے دارالعلوم کا یہ نظام میرے نزدیک حضرت نانوتی نے قائم کیا تھا، یعنی تبلیغ اور دعوت اللہ والی مساعی محنت، تاکہ بکھرے ہوئے مسلمان یکجا جمع ہو کر اپنی کھوئی ہوئی بساط یعنی امت پناہ اپنے اندر پیدا کر سکیں۔ اس لیے کہ انہی کاوشوں سے سن 57 کے گھاؤ کے بھرنے کی توقع تھی، اور جس تعداد اور جس عجلت میں وہ مجموعہ تیار کرنا چاہتے تھے، درس و تدریس تو اتنے تھوڑے وقت میں وہ مجموعہ اکٹھا نہیں کر سکتے تھے۔ بقول نائب محتمم حبیب الرحمن صاحب کے نمبر 1 کام، یعنی جو اصلی غرض تھی دارالعلوم کے قائم کرنے کی، یعنی عوام کی عمومی دعوت اور محنت اور تربیت، وہ تو رہ گئی، لیکن ثانوی درجے کی محنت یعنی درس و تدریس والا کام قیام مقصد دارالعلوم بن گیا۔ حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے عمومی مجموعہ تیار کرنے کی نیت سے ادارہ بنایا تھا، لیکن بعد والوں نے اسے خصوصی لائن پر یعنی تعلیم و تعلم پر چلا دیا، اور جیسا جیسا زمانہ گزرتا گیا ویسے ویسے عمومی دعوتی ذہن رخصت ہوتا گیا۔ پہلے دارالعلوم سے پڑھ کر طلبہ فاروقی اور سلمانی بن کر نکلا کرتے تھے، آج ایک مخصوص علمی ذہنیت لے کر نکلتے ہیں، یعنی امت مسلمہ کی عمومی امامت اور قیادت کا ذہن باقی نہیں رہا الا ماشاء اللہ۔ پہلے دارالعلوم دینی دعوتی کام کا علم بردار ہوا کرتا تھا، اور آج دعوتی کام سے بیزار اور سد باب کرنے والا الا ماشاء اللہ۔ خلاصہ کلام، دارالعلوم دیوبند کی بابت ہم نے 3 باتیں عرض کی جو کتاب سوانح امام الکبیر سے اخذ کی گئی۔ پہلی بات، دارالعلوم دیوبند کے قیام کا مقصد، اور وہ مقصد صرف ایک ہی تھا، سن 57 کے ہنگاموں میں ناکافی
کی تلافی کے لیے ایک مرکز، ایک جگہ قائم کیا جائے جہاں پر عام لوگوں کی تربیت ہو اور مسلمان داعی اللہ بن کر ایک جماعت اور ایک امت بن کر ابھرے۔ فائدہ: قارئین کرام الفاظ پر غور فرمائیں۔ حضرت نانوتی کا مقصد بچوں اور طلباء کی تعلیم کا نہیں تھا، بلکہ بڑوں کی تربیت کی بات فرما رہے ہیں جو نبر و آزمائی کر سکیں، اور نبر و آزمائی بڑوں کا کام ہے، بچوں کا نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دارالعلوم ایک دعوتی مرکزیت کا حامل ہوتا، جہاں سے تعلیم و تبلیغ کے قافلے دنیا بھر میں جاتے اور دعوت و تبلیغ پر امت مسلمہ کو کھڑا کرنے کی مساعی کی جاتی، لیکن بقول حبیب الرحمن صاحب کے درس و تدریس ہونے لگ گئی، یعنی غیر مقصود چیز مقصود بن کر رہ گئی، غیر محتم چیز محتمم بن گئی، اور اصل مقصد بالائے طاق ہو کر رہ گیا۔ اور نائب محتمم کا فرمانا کہ تم تعلیم و تعلم میں لگے رہو، میں منع نہیں کروں گا، لیکن میں اس کام کو اپناؤں گا جس کام کے لیے حضرت نانوتی نے یہ ادارہ قائم کیا۔ اب آپ حضرات نائب محتمم مرحوم کی اس عبارت کا کیا معنی اور مفہوم لیں گے، سوائے اس کے کہ دیوبند والوں نے اپنا مسلک اور مقصد اور ہدف ہی اس چیز کو بنایا جو چیز امام الکبیر حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کے قلب میں موجزن ہی نہ تھی۔ یعنی حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کی چاہت یہ تھی کہ اس ادارے میں بڑوں کی تربیت اور ان کو ایسی ٹریننگ دی جائے جو 57 کا کھویا ہوا وقار واپس دلا سکے۔ قدرت کی کارستانی، ٹھیک 60 سال بعد قدرتی کارستانی کہیے یا حسن اتفاق، حضرت امام الکبیر نانوتی کے قالب کی وہی فکر، وہی کڑن، اسی کیفیت کے ساتھ انہی کے خانوادہ قاسمیہ کے ایک فرزند یعنی مولانا الیاس صاحب کاندھلوی سن 1926 میں فکر قاسمی کو لے کر اٹھتے ہیں۔ یعنی حضرت مولانا الیاس صاحب اور ان کی دعوتی عمومی محنت کو قدرت نے وجود بخشا، اور یہ محنت دیکھتے ہی دیکھتے نصف صدی کے اندر ساری دنیا پر چھا گئی۔ جس طرح امام الکبیر نے کبھی یہ نہیں چاہا تھا کہ اس دارالعلوم کو دیوبند اور اس کے فارغ التحصیل کو دیوبندی کہا جائے، اسی طرح بالکل انہی الفاظ میں شاہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میری اس دعوتی محنت کو تبلیغ کے نام سے موسوم نہ کرو۔ اگر کچھ نام اس تحریک کو دینا مقصود ہوتا تو میں اسے تحریک ایمانی کا نام دیتا۔ قدرت کی بڑی نشانی یہ بھی سامنے آئی کہ قاسمی خانوادے کے ایک اور فرزند ارجمند حضرت سید حسین احمد مدنی بھی فکر نانوتی کا ایک جوالہ بن کر ابھرے۔ ضعیف اور نحیف الیاسی تبلیغ کی شب و روز تائید کی، بلکہ اس محنت کا ایک حصہ بن کر سرپرستی فرماتے رہیں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور تبلیغی جماعت، حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب بجنوری سوانح یوسفی میں لکھتے ہیں کہ اور حضرات کے بارے میں تو مجھے معلوم نہیں، ہاں حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب سہارنپور جب بھی تشریف لے جاتے تو دیوبند ضرور جاتے اور بہت دیر تک نہایت ادب و احترام سے بیٹھے رہتے۔ حضرت مدنی کو بھی ان سے اسی قدر تعلق تھا۔ جب اجتماعات میں شرکت فرماتے تو پھر ہر مصافحہ کرنے والے سے پوچھا کرتے، کہیے آپ نے چلہ دیا یا نہیں؟ اگر وہ انکار کرتا تو آپ اس سے چلہ لکھواتے۔ حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی قدس سرہ کی تبلیغی اجتماعات میں تقریریں نہایت کثرت سے ہوئی ہیں، ان میں سے چند مطبوعہ بھی ہو گئی جو بڑی طویل ہے۔ ان کو اس رسالے کا جز بنانے میں تو یہ مختصر رسالہ بہت ہی طویل ہو جائے گا۔ اگر کوئی صاحب خیر ان کو ایک جگہ طبع کرا دے تو علاوہ اس کے کہ افادہ اور لوگوں کی ہدایت کا سبب بنے، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت شیخ الاسلام کو تبلیغی جماعت سے کتنا تعلق تھا۔ ایک مختصر رسالہ شیخ الاسلام کی اہم تقریروں کے نام سے چھپا ہے، اس میں 2 تقریریں مفصل طبع ہو گئی۔ دوسری تقریر کا آخری حصہ نقل کراتا ہوں۔ یہ تقریر 26 جولائی سن 1957 عیسوی بعد نماز جمعہ شمالی آرکیٹ مدراس میں ایک تبلیغی اجتماع میں فرمائی۔ تأثر کا یہ عالم تھا کہ سارا مجمع رو رہا تھا، اور یہ بھی عجیب اتفاق تھا کہ یہ حضرت کا سب سے آخری سفر تھا اور آخری ہی تقریر تھی۔ اس کے آخری حصے کے الفاظ یہ ہیں:
حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے آخری تقریر کے چیدہ اقتباسات۔ بھائیو، آپ کی یہ مجلس تبلیغ کی ہے۔ یہ تبلیغ اصل میں وظیفہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور وہ کام جو تم کرتے ہو معمولی نہیں۔ میں تم کو بشارت دیتا ہوں کہ خدا نے تم کو کیسی خدمت سپرد کی ہے۔ حقیقت میں کام لینے والا اللہ ہے، اگر وہ نہ چاہے تو تم کیا کرتے؟ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ خدا کا فضل ہے، اس نے تمہارے دلوں میں اس چیز کو ڈالا ہے۔ اسی ہندوستان میں ہمارے باپ دادا بہت سے لوگ گزر گئے جو آپس میں لڑتے رہے اور دنیا کے پیچھے پڑے رہے، لیکن ان کو تبلیغ کا خیال نہیں آیا۔ خدا تعالیٰ نے ہمارے زمانے کے علماء اور اہل خیر کو اس کی توفیق دی۔ تم بہت سے بندگان خدا کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر رہے ہو۔ جو کلمہ نماز کو نہیں جانتے تھے، کیا وہ مستحق دوزخ نہیں تھے؟ تم ان کو سمجھا کر اللہ کے راستے پر چلاتے ہو، تو کیا دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل نہیں کر رہے ہو؟ اللہ جس کو چاہتا ہے اٹھاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گراتا ہے۔ خدا کا شکر کرو، اس نے تمہیں اس کی توفیق دی۔ یہ بات ضرور ہے کہ بہت سے لوگ تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ تم کو کیا ہوا؟ لوگوں نے حضرت کی نہیں مانی، آپ کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا۔ تم گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو۔ اگر بے وقوف اور جاہل برا بھلا کہیں، تانا دیں، تو سن لو، یہ سنت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ سنت انبیاء سابقین کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان رکھو اس راہ خدا میں جس قدر میں ستایا گیا اس قدر کوئی نہیں ستایا گیا، اور جس قدر میں ڈرایا گیا اس قدر کوئی اور نہیں ڈرایا گیا۔ اگر تمہیں کامیابی نہیں ہوئی اور کوئی بھی سیدھا نہیں ہوا تو اس کے باوجود تمہارا بڑا درجہ ہے، تمہیں پورا اجر ملے گا۔ تم اطمینان رکھو، تمہارا کام اللہ کے دربار میں مقبول ہے۔ اور فرمایا، بھائیو، تم نے جو قدم اٹھایا ہے وہ مبارک ہے۔ اللہ پاک تمہاری جد و جہد سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے اور تم سے اسلام کی خدمت لے۔ تم ہرگز تنگ دل مت ہو، تکلیفیں اٹھانی پڑے گی جیسے حضور کو اور دیگر انبیاء اکرام کو اٹھانی پڑی۔ کیا تم کو خبر ہے آقا نامدار کے وفات کے بعد صحابہ عرب سے کیوں نکلے؟ وہ عراق میں پہنچے، شام، ایران، افغانستان، سندھ، یو پی، بہار اور جنوب میں دکن تک پہنچے۔ یہاں تک کیوں پہنچے؟ ان کا کیا مقصد تھا؟ کیا ملک فتح کرنا تھا یا دولت لوٹنی تھی؟ ہرگز نہیں۔ ان کا مقصد اصلی صرف لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا تھا، دنیا کو سچے دین پر لانا تھا، اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملانا تھا، اور دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کرنا تھا۔ بعد والوں نے بے وقوفی کی کہ دنیا کے پیچھے پڑ گئے۔ فائدہ، حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے ایک لفظ میں کتنی تڑپ اور کتنی ترغیب ہے، اور کس قدر حوصلہ دے رہے ہیں تبلیغ والوں کو۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے سارے بزرگ اکابرین کے خاندانوں میں سے صرف مدنی گھرانوں کو تبلیغ والوں کی سرپرستی کے لیے وافر حصہ مقدر فرمایا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت مولانا ارشد مدنی اور مولانا محمود مدنی برکاتہما اور ان کے متبعین نے سن 2020 کی ناگہانی مصیبتوں اور پریشانیوں میں مرکز نظام الدین اور اس سے متعلق بزرگوں کی اور دنیا بھر سے آئی ہوئی جماعتوں کی مذہبی اور قانونی بازیابی کے لیے جو خدمات انجام دی اور جو سرپرستی فرمائی، تبلیغی تاریخ میں اسے سنہرے الفاظ میں لکھا جائے گا۔ نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا تمام میں بسنے والے اپنے متبعین اور متعلقین کو بھی متوجہ فرمایا کہ اس وقت دعوت و تبلیغ کے کام اور اس کی محنت کو استقامت اور استقلال کے ساتھ جاری رہنے کی اشد ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دینی پڑے تو بھی اسے اس سے دریغ نہ کیا جائے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحتیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، لوگ میری تبلیغ کی برکات کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ کام ہو رہا ہے، حالانکہ کام اور چیز ہے، برکات اور چیز ہے۔ دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ ہی سے برکات کا ظہور ہونے لگا تھا، مگر کام بہت بعد میں شروع ہوا۔ اسی طرح یہاں سمجھو، میں سچ کہتا ہوں،
ابھی تک اصل کام شروع نہیں ہوا۔ جس دن کام شروع ہو جائے گا تو مسلمان 700 برس پہلے کی حالت کی طرف لوٹ جائیں گے، اور اگر کام شروع نہ ہوا بلکہ اسی حالت پر رہا جس حالت پر اب تک ہیں، اور لوگوں نے اس کو من جملہ تحریکات کے ایک تحریک سمجھ لیا اور کام کرنے والے اس راہ میں بچل گئے، یعنی کام چھوڑ دیا، تو جو فتنے صدیوں میں آتے ہیں وہ مہینوں میں آ جائیں گے۔ اس لیے اس کام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اللہ کے امر کی وجہ سے ہیں، اور یہ باطل خیال ہے کہ چلنا پھرنا ضروری نہیں۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کو صرف دین سیکھنے کے ساتھ اگر خاص کیا جائے گا تو علماء نہیں نکلیں گے، کہیں گے ہم تو سیکھے ہوئے ہیں، اور ناواقف لوگ چلیں گے تو سیکھ کر وہ بھی بیٹھ جائیں گے اور سمجھیں گے کام ہو گیا۔ مولانا الیاس صاحب کا ملفوظ ہے، اس کام کا مقصد صرف کلمہ نماز درست کر لینا نہیں ہے، یہ تو اس کام کی علیب بات ہے۔ جہاں خروج میں کمی آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ناراض ہوئے۔ حضور نے صحابہ سے بات بند کر دی ہو یہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا، لیکن تبوک میں شریک نہ ہونے والے صحابہ سے بات چیت بند کر دی تھی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے شیطان عبادت سے اتنا نہیں روکتا جتنا دعوت سے روکتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ اللہ کے راستے کے نفر کا چھوٹنا یہ موجب عذاب ہے، اللہ کے عذاب کو لانے والا عمل ہے۔ ساری امت ایک کشتی میں سوار مسافرین کی طرح ہے، دعوت چھوڑنے کی وجہ سے عمومی عذاب آئے گا۔ کشتی بھنور میں پھنس گئی اور ڈوب گئی تو سب کے سب ڈوبیں گے۔ اس کام کو چھوڑنے کی وجہ سے مسلمان وحی کی برکات اور دعاؤں کی قبولیت سے محروم ہوں گے، اور اگر اس کام کو اللہ کا امر سمجھ کر نہیں کریں گے تو اتنے بہانے سامنے آئیں گے کہ فیصلہ کرنا دشوار ہوگا کہ نکلوں یا نہ نکلوں۔ تنبیہ: اس سے بڑھ کر فہم اور ادراک سے محرومی کی کیا مثال ہو سکتی ہے کہ اہل علم ابھی تک اس دعوتی کام کو وجوب کا فتویٰ دینے پر بھی تیار نہیں، حالانکہ مسلمان ارتداد کی حد تک پہنچ گئے ہیں۔ اکثر لوگوں کے عقل اور قلوب ارتداد میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور بعض تو زبان سے بھی ارتداد کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ اس فتنے فساد کے دور کو سامنے رکھتے ہوئے بھی دعوت و تبلیغ کو مستحب کہنا، جس طرح سے دوسری تیسری صدی ہجری کے علماء کرام کہتے رہے، اس لیے کہ دوسری تیسری صدی ہجری میں 100% مسلمانوں میں 100% دینداری موجود تھی۔ اس وقت کے علماء کرام تبلیغ اور دعوت کے عمل کو مستحب قرار دیتے تھے، ان کا یہ کہنا حق تھا۔ ہم اس زمانے کے فتووں کو اس موجودہ ارتداد بھرے دور میں صادر کریں گے تو یہ کہاں کا انصاف ہوا؟ لا محالہ یہی تو برکات وحی سے اصل محرومی ہے۔ مدارس دینیہ اور وہاں کے طلبہ اور سرپرستوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تبلیغ پر ابھاریں، مقامی مسجد وار جماعتوں سے جوڑیں، طلبہ اور ان کے والدین کو جوڑیں۔ سن 1975 میں بارکس حیدرآباد انڈیا کا اجتماع تھا۔ حضرت مولانا ابوالحق صاحب ہردوئی والے رحمۃ اللہ علیہ اپنے مدارس کے دورے پر تھے، تشریف لائے، 40 منٹ تک اپنے مدارس کی کارگزاری سنائی۔ حضرت جی انعام الحسن صاحب کو یعنی بچوں میں سنتوں کی پابندی پیدا کی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ حضرت جی نے آہ کر فرمایا، ہاں بھائی ابرار، تبلیغی نقل و حرکت سے ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ یہ مبارک زندگی ان بچوں کے ماں باپ میں بھی آ جائے۔ مدارس والے پوری فکر کے ساتھ اس دعوتی محنت کو اختیار فرمائیں تو بڑی تیزی سے امت مسلمہ کے اندر دینی حمیت اجاگر ہوگی، جو اصل مقصد بعثت محمدی کا اور نزول قرآن کا اور احادیث مبارکہ کا۔ اللہ ہمیں حقیقی وارثین انبیاء میں سے بنا دے، اور عمومی طور پر سارے مسلمان اس دعوتی محنت کو اپنانے والے بنیں، اور ساری انسانیت کو ہدایت نصیب ہو۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو
اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے، اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔